عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر کے جی بی کی گورنمنٹ لی. اس نے کہا مجھے جی بی میں گورنمنٹ چاہیے, میں پھر اس کو فائل کروں گا. یہ جنرل باجوہ کے الفاظ ہیں, اس نے خود مجھے کہا. تو یہ اس میٹنگ میں گلبر صاحب بھی موجود تھے سی ایم بننے سے پہلے, پیپلز پارٹی کے امجد صاحب بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, قمر الزمان قاہرہ صاحب بھی تھے. ہماری خواہش یہ تھی کہ جمہوری طریقے سے ود ان پی ٹی آئی کی ہی کوئی گورنمنٹ بنے. ٹھیک. اور اکثریت ان کے پاس ہے, جیسے تیسے بھی ہے. آپ صحافی حضرات کا بڑا مین رول ہے. صحیح. جو ڈویبل ہے اس کے لیے ہمیں متفق کروائیں, جو ڈویبل نہیں ہے اس کو آگے دیکھتے ہیں. صحیح. اب ہمارا کلچر یہ ہے جی بی میں تناؤ کا ہے, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنے کا ہے. ہم سیاسی جماعتیں آپس میں نہیں بیٹھتے, ہمارے کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہے, میں کسی اور پہ شک کر رہا ہوں, کوئی مجھ پہ شک کر رہا ہے. اس طرح تو نہیں چلے گا نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ وائبل جو سولوشن ہے وہ آزاد کشمیر طرز پہ نظام پہ, مسئلہ کشمیر بھی متاثر نہیں ہوتا, کوئی ایکٹ بھی ترمیم نہیں کرنا ہے, کوئی کچھ بھی نہیں کرنا ہے, صرف فیڈرل گورنمنٹ کے ایگزیکٹو آرڈر ہونا ہے, جی بی اسمبلی اور جی بی کونسل کے اجلاس ہونا ہے. اگر یہ کسی کو قبول نہیں ہے, صوبہ کوئی بنوانا چاہتا ہے, ہمارا جہاں ان کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا, ہم تیار ہیں. تو پاکستان کے نقشے کی کریکشن ہوئی. اب ہنزا نگر اور دیامر اور گزر یہ ڈسپیوٹڈ ایریاز نہیں ہیں, کیونکہ ریاست جموں کشمیر کا کوئی ڈائریکٹ عملداری یہاں نہیں رہی. اب جو ڈسپیوٹ کی جو ڈی ہے وہ بلتستان پہ اور گلگت میں اور رستور میں, جو ریاست جموں کشمیر نے جو ہم یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے اندر رائے شماری ہونی ہے وہ یہاں ہونی ہے. انہوں نے کسی بھی ہماری رائے کو پالیسی سازی میں ہمیں شریک نہیں کیا, جماعتوں کو, نہ نون لیگ کو, نہ پی پی کو. کہاں سے پتہ نہیں وہ فیصلے لیتے ہیں. میں نے لوگوں کو جواب بھی دینا ہے. اب جو فرد بیٹھا ہوا اس نے صرف تانگیر میں اپنے حلقے کے عوام کو جواب دینا ہے, وہ کسی جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. ڈیموکریٹک جو کریڈنشل ہیں, اصول ہیں بنیادی, وہ فنڈامنٹلز کے خلاف ہے کہ آپ سی ایم وداؤٹ پارٹی رکھیں, پی ایم وداؤٹ پارٹی ہو تو ملک کیسے چل سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین, سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں ہوں قاسم نسیم. ناظرین, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً گلگت بلتستان کی اہم ترین شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں, اور ان کی وساطت سے گلگت بلتستان میں ہونے والی تعمیر و ترقی اور ان کی اپنی جو خدمات ہیں اس حوالے سے آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر حفیظ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروف ترین لمحات میں سے وقت نکالا اور سیاچن ٹائمز کے لیے انٹرویو کے لیے انہوں نے وقت دیا. تو حفیظ صاحب, ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور گفتگو کا آغاز ہم اس حوالے سے کریں گے کہ جو بلتستان کا اس وقت, اگرچہ آپ کا ایک بہت ہی شارٹ وزٹ ہے, لیکن اس میں بھی آپ نے کارکنوں سے ملاقات کی, کارکنوں سے خطاب کیا, تو اس دورے کے کیا مثبت اثرات پڑے ہیں پارٹی کے فعالیت کے حوالے سے اور خطے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسم صاحب, آپ کا شکریہ. آپ کے چینل سیاچن نیا چینل کا نیا پروگرام شروع ہوا ہے, اس پہ ہم آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اہل بلتستان کے اور گلگت بلتستان کے مسائل اور ایشوز کو بہتر طور پر اجاگر بھی کریں گے, چونکہ آپ ہمارے استادوں میں سے ہیں گلگت بلتستان میں. یہ وزٹ چونکہ ان پلان تھا, ہم نے جانا تھا لاہور, پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے 18 تاریخ کو, تو گلگت سے 4 دن کے لیے ایک ہی جہاز ہے, تو وہ جہاز جو ہے وہ خراب ہو گیا, تو ہمیں اس سلسلے میں ایمرجنسی میں پھر ہمیں یہاں اسکردو آنا پڑا. کل یہاں سے فلائٹ لینی تھی, تو ہمارے ان ساتھیوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اپنے ڈسٹرکٹ ڈویژنل تنظیموں کا, کہ گھنٹہ 2 گھنٹے کی نوٹس پہ یہ سب تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں عزت بخشی, اور ملاقات بھی ہوئی, مسائل سے تھوڑی سی آگاہی بھی ہوئی, اور ہمیں جماعتی ساتھیوں سے ملاقات کا اہتمام بھی کیا, اور آپ سے ملنے کا بھی موقع دیا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حفیظ صاحب, اس وقت گلگت بلتستان گورنمنٹ کے حوالے سے مختلف سرکل سے گورننس کے حوالے سے سوالات آتے ہیں, تو آپ کی جماعت کیونکہ اتحادی ہے, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی شامل ہیں, لیکن ایک چیز یہ نظر آتی ہے بعض مرحلوں پہ کچھ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آپ کی قیادت کی جانب سے, پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے آتی ہے کہ لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے, لیکن اگلے ہی لمحے لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن والے کردار ادا کریں, تنقید کریں. اس وقت جو موجودہ حکومت ہے, موجودہ سیٹ اپ ہے, اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں, یہ قاسم صاحب, یہ ایک ناگزیر سی سچویشن آ گئی تھی, چونکہ پچھلی جو صاف چلی شفاف چلی پی ٹی آئی کی جو سرکار بنائی گئی تھی گلگت بلتستان میں, جس طریقے سے بھی ایک مصنوعی اکثریت کے ذریعے, انہوں نے گلگت بلتستان کے تعمیر و ترقی اور گلگت بلتستان کے مفاد کے بجائے اپنی لیڈری کو ترجیح دی,
اور گلگت بلتستان کے وسائل کو ریاست کے خلاف استعمال کرنے کے لیے وہ تمام تر حربے اپنائے گئے، کروڑوں روپے کا اخراجات کیے گئے. اس کے علاوہ ہماری پولیس کو آپ دیکھ لیں، پنجاب پولیس کے ساتھ سامنے کھڑی کر دیا گیا. صحیح. اور اس وجہ سے ایک گلگت بلتستان میں ایک ٹکراؤ کی سچویشن پیدا ہو گئی. ٹھیک. اور اس دوران چیف منسٹر جو تھا خالد خورشید صاحب کے خلاف، اس کے خلاف کورٹ سے ایک ڈگری آ گئی. اور اس کے بعد ہماری خواہش یہ تھی کہ جمہوری طریقے سے ود ان پی ٹی آئی کی ہی کوئی گورنمنٹ بنے. ٹھیک. اور اکثریت ان کے پاس ہے، جیسے تیسے بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنی ہی اس اکثریتی ٹولے کو بھی تقسیم کر دیا. ایک فارورڈ بلاک بن گیا، ایک ہم خیال گروپ بن گیا، ایک پتنی آزاد گروپ بن گیا. تو اب کسی نہ کسی طریقے سے ایک جمہوری گاڑی کو آگے چلانے ہم کنڈیشنلی اس حکومت کا حصہ بنے تھے. ہمیں گلگت بلتستان کے وسائل کا اور اخراجات کا اندازہ تھا، اس لیے ایک لمبی چوڑی میٹنگز ہوئی. اور پہلے ہم نے کوشش کی ہماری پارٹی اس میں آیا، لیکن ہمیں اکثریت نہیں ملی. پھر پیپلز پارٹی کے پیچھے ہم گئے کہ اس کو اکثریت ملے، اس کو بھی نہ ملی. تو چونکہ یہ پی ٹی آئی کے حضرات کے پاس کچھ فارورڈ بلاک، کچھ ہم خیال گروپ اور نون لیگ اور انہوں نے مل کے اس سے پہلے ہم نے کچھ شرائط طے کی تھی. ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے قاسم نسیم صاحب، ہم اس کو 36 ارب روپے میں گلگت بلتستان میں 4 نئے اضلاع بھی بنا دیے تھے. جی جی. اس 36 ارب روپے میں ہم نے جو ویسٹ مینجمنٹ سارے اضلاع میں بھی بنا دی تھی. اس 36 ارب روپے میں ہم نے ہاسپٹلس کے اندر دوائیاں بھی بہتر کر دی تھی. اس 36 ارب روپے میں ہم نے جو ہے وہ آپ کے جو 1 تا میٹرک تک بچوں کے کتابیں بھی فری کرنی شروع کر دی تھی. اسی 36 ارب روپے میں ہم نے ریسکیو 1122 10 کے 10 اضلاع ہم پھیلا چکے تھے. اسی 36-37 ارب روپے میں ہم نے جو ہے وہ ایجوکیشن کا 1 بلین کا انڈومنٹ فنڈ بھی کریٹ کر دیا تھا. اسی 36 ارب روپے میں ہم نے ہیلتھ کا انڈومنٹ فنڈ بھی 60-70 کروڑ روپے کا بنا دیا تھا. اسی 36 کروڑ میں سوشل ویلفیئر اسپیشل پرسنس کے لیے بھی ہم نے ایک انڈومنٹ فنڈ بنا دیا تھا. اسی 36 ارب روپے میں ہم نے جو ہے وہ گلگت بلتستان کے تمام تر سیکٹرز کو یعنی ٹوریزم پولیس بھی بنا دی تھی اسی 36 ارب روپے میں. اب ہم حیران یہ ہیں کہ گلگت بلتستان میں ایک ادارہ نیا نہیں بنا، کوئی نیا انیشیٹو شروع نہیں ہوا. اور آج آپ کا نان ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں غیر ترقیاتی اخراجات، آپ کے پہنچ گئے تقریباً 67 ارب روپے پہ. اس کی ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ حکومت کی جو مشینری تھی انہوں نے اللو تللو میں پیسے اڑانے شروع کر دیے. اپنی تنخواہیں جو ہے وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ سے بڑھا کے 7-7 8-8 لاکھ روپیہ، 1-1 کروڑ روپے کا انہوں نے ایریئر لے لیا بیک ڈیٹ سے، جس ڈیٹ سے حلف لے لیا ہے. یعنی 60-70 کروڑ روپے کا بیک وقت آپ کے خزانے پہ سالانہ امپیکٹ کو جو آیا وہ اراکین اسمبلی اور ان کی مراعات کا آیا. اس کا دیکھی بیوروکریسی نے بھی جو ہے وہ اپنے لیے جو ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم 13 رکنی سے لے کے 16 رکنی کابینہ سے جی بی کو 5 سال الحمدللہ چلاتے رہے. اور آج جو ہے وہ اسمبلی 33 رکنی اور کابینہ ہوتی ہے 54 رکنی. تو یہ وہ معاملات تھے جس کی وجہ سے عوام کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ رہا تھا ریاست کے ساتھ، حکومتی اداروں کے ساتھ. مطلب ایک بندہ جو ہے وہ ایک 1.5 کروڑ کی گاڑی میں سبزی والے سے جو ہے وہ پیاز اور آلو کی قیمت پتہ کرنے کے لیے 6 گن مین کے ساتھ وہاں چلا جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ریاست کا ٹرسٹ کہاں رہتا ہے؟ تو ہم نے کچھ ریفارمز دیے تھے ایجنٹ، ان کے ساتھ اتحاد کرتے وقت ہم نے یہ نہیں کہا تھا ہمیں وزارت دے دو، ہمیں مشاورت دے دو، ہمیں جو ہے وہ کسی قسم، ہم نے کہا تھا کہ یہ نان الیکٹڈ کوئی بھی بندہ وزیر مشیر نہ بنے. اس لیے کہ یہ سنگل پارٹی گورنمنٹ نہیں ہے، 2 بڑی پارٹیاں ہیں اس میں، ایک پارٹی کا جو ہے وہ حصہ ہے اور ایک مذہبی جماعت ہے وہ جے یو آئی. تو اب ہر جماعت کہے گی ہمارے 1 درجن کوآرڈینیٹر لگاؤ تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ اس میٹنگ میں گلبر صاحب بھی موجود تھے سی ایم بننے سے پہلے، پیپلز پارٹی کے امجد صاحب بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، قمرالزمان قاہرہ صاحب بھی تھے. اس کی ایک توثیق کی تھی فیڈرل میں ہماری ایک پارٹی نے، شہباز شریف صاحب نے کمیٹی بنائی تھی، خواجہ آصف صاحب، سعد رفیق صاحب، سردار ایاز صادق صاحب. اس معاہدے کے تحت ایک تو ہم نے غیر ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کرنی تھی، اس کے لیے ہم نے دیے تھے مختلف قسم کے جو سیکٹر ہیں جہاں پہ. دوسرا کوئی نان الیکٹڈ لوگوں کو وزیر مشیر نہیں لینا تھا، کسی فرد کو ہم نے پارٹیکولر نہیں کہا تھا اس کو نہیں لگانا، اس کو نہیں، کسی بھی جماعت کا نہیں، جرنلی ایک اصول. ہاں ایک اصول کی بات کی تھی. جو اسمبلی میں موجود ممبران ہیں انہی میں سے جس کو آپ نے بنانا ہے سو بنا لیں، تاکہ وہ تنخواہ آلریڈی لے رہے ہیں. تو اس کی جب تک شہباز شریف وزیر اعظم رہے مرکز میں، اس کے اندر جو ہے کوئی وائلیشن نہیں ہوئی. صحیح. جو فیڈرل میں ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اس کی وائلیشن شروع ہو گئی، دباؤ ہوا، پریشر ہوا، جو بھی تھا. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ دنیا میں کبھی بھی مخلوط حکومتیں ڈیلیور نہیں کر سکتی. صحیح.
اور اس طرح کی مخلوط حکومت جس کا سی ایم کے کسی قسم کی کوئی جماعت نہ ہو. خدا نخواستہ میں گلبر صاحب کی ذات کی بات نہیں کر رہا. اگر اس طرح کے سسٹم میں آپ حفیظ الرحمان کو یا قاسم نسیم کو بٹھا دیتے ہیں, ڈیلیوری ممکن نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک ممبر کو خوش کرانے کے لیے کیا سے کیا کرتا ہے. مثال کے طور پر تحریک اسلامی ہے ہماری, ان کا ایک ممبر ہے, اس کو اپنے ساتھ ملانا ہے. ملانے کے لیے ڈی سی کیا کہ ایسا کام کر دیا ہے چیف منسٹر کے اپنے آفس کے اندر بیٹھ کے, جناب وہ ڈی سی کا جو کام نہیں ہوتا وہ چیف منسٹر نے کرنا شروع کر دیا. اس سے جو نئے مسائل پیدا ہوں گے, آپ کے کل خرمنگ میں لوگ کہیں گے ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا کمپنسیشن دے دو, شگر میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا کمپنسیشن لوگ مانگیں گے, آگے جو ہنزا میں ہیڈ کوارٹر کے لیے پیسے مانگیں گے. تو یعنی آپ کا نان ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھتا ہی جائے گا فرمائشی. تو یہ اس وجہ سے ہم نے گزشتہ دنوں اس حکومت کو بار بار کہا کہ آپ اپنے غیر ترقی اخراجات کم کریں. بلکہ کل میرے پاس ہمارا اپنی پارٹی کا ایک وزیر ہے, آپ جا رہے ہیں اسلام آباد میں تو وزیر اعظم سے بات کریں, ہمیں 7 ارب روپے کا 10 ارب روپے کا بیل اوٹ پیکج دیں, ہمارے پاس 2 مہینے کی تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. یعنی اس صورتحال کی وجہ سے ہم نے, چونکہ ہماری سینٹرل پارٹی کی ہدایات پہ ہم اس حکومت کا حصہ بنے تھے, اور جب ہم حصہ بنے تھے اس کا اعلان میرے لیفٹ رائٹ میں میری پارٹی کے دونوں ممبران بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی میٹنگ کے بعد. اس کے بعد چونکہ بدقسمتی سے جی بی کے اندر جس طرح کا نظام ابھی ہے یہ کسی صورت ڈیلیور نہیں کر سکتا. یہ ڈیزاسٹر پہ ڈیزاسٹر آگے ہوتا جائے گا, اس لیے کہ کوئی جماعت نہیں. اب حفیظ الرحمان چیف منسٹر تھا تو اس کو یہ پتا تھا خرمنگ میں میری پارٹی ہے, گردو میں میری پارٹی ہے, رندو میں میری جماعت کے لوگ ہیں, فیڈ بیک بھی ہے اور میں نے جواب بھی دینا ہے. اگر میں نے جناب سارے للو تللو میں اڑایا تو میں نے لوگوں کو جواب بھی دینا ہے. اب جو فرد بیٹھا ہوا اس نے صرف تانگیر میں اپنے حلقے کے عوام کو جواب دینا ہے, وہ کسی جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. ڈیموکریٹک جو کریڈنشل ہیں, اصول ہیں بنیادی, وہ فنڈامنٹلز کے خلاف ہے کہ آپ سی ایم وداؤٹ پارٹی رکھیں, پی ایم وداؤٹ پارٹی ہو تو ملک کیسے چل سکتا ہے. یہ اس وجہ سے ہے ہم نے یہ طے کیا کہ چونکہ ہم کنڈیشن کے تحت اس حکومت کے ساتھ گئے تھے, انہوں نے کسی بھی ہماری رائے کو پالیسی سازی میں ہمیں شریک نہیں کیا, جماعتوں کو, نہ نون لیگ کو, نہ پی پی کو. کہاں سے پتہ نہیں وہ فیصلے لیتے ہیں. لہٰذا ہم نے اپنا فرض جانا, کیونکہ 24 حلقے ہیں جن میں سے 2 حلقے اس وقت ہمارے جیتے ہوئے ہیں, باقی 18 میں 22 میں تو ہمیں ہروایا گیا ہے. ہم نے وہاں بھی جواب دینا ہے. جی بی کے اوورال نظام کے حوالے سے ہم نے یہ طے کیا کہ ان کے غلط کاموں کو ہم غلط کہیں گے, بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے. کوئی صحیح کام ہوا, اس کی تعریف ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تعریف بھی کریں گے. فی الحال حفیظ صاحب, ابھی آپ نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عید کے بعد جو ہے رابطہ مہم شروع ہوگی پارٹی کے فعالیت کے حوالے سے بھی, اور لوگوں سے ایک رابطے کا بھی سلسلہ ہوگا, اور ظاہر ہے پھر جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اپنے ایک تیاری بھی ہوتی ہے آئندہ پھر الیکشن کے حوالے سے بھی. اس وقت وفاق میں بھی کیونکہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, تو آپ کی ترجیحات میں جس طرح ماضی میں آپ نے کام کیا, جی بی کو ترقی اور آگے کامیابی کی جانب لے کے جانے کے لیے آپ کی کیا ترجیحات ہیں, اور آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ کے مینیفیسٹو کے کیا مین نکات ہوں گے, اس کے مین پوائنٹس کیا ہوں گے؟ دیکھیں وہ ابھی تو طے ہوں گے. فی الحال کے لیے جو برننگ ایشوز ہیں نا, جیسے بلتستان میں اس وقت سب سے بڑا برننگ ایشو ہے, گلگت میں سب سے بڑا برننگ ایشو ہے بجلی. لوڈ شیڈنگ ہمارا جو ابھی اکانومی لنک کر رہی ہے ٹوریزم کے ساتھ. صحیح. تو اب ٹوریزم کو جب تک آپ آل ویدر نہیں کرتے ہیں تو کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ 6 مہینے کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. ہزاروں لوگ بے روزگار ہوتے ہیں. سردیوں میں ہوٹل بند ہو جاتے ہیں, سارے لوگ بے روزگار ہو گئے, ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے علاقہ. اور ٹورسٹ جب ایک ایریا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو اگلی دفعہ نہیں آتا ہے. تو ہم نے اپنی دور میں 4 چیزیں کرنی تھی. لا اینڈ آرڈر ریسٹور کرنا تھا, الحمدللہ وہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو سب سے جو اہم ایشوز تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے ہوٹلز کی تعداد بڑھانی تھی پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے. جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے تو ٹوٹل جی بی میں میرے خیال کوئی 2200 کمرے موجود تھے. آج جب ہم نے گورنمنٹ چھوڑی ہوئی تھی تو اس وقت رفلی جی بی کے اندر جو اسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے وہ 16,000 سے زائد کمرے دستیاب تھے. آج کی جو ہے وہ رپورٹ جو ہے یہی ہے کہ کوئی 22,000 روم جی بی میں دستیاب ہے. یعنی 3 کام ہو گئے, لا اینڈ آرڈر ریسٹور ہوا, انفراسٹرکچر بن گیا, اور آپ کے جو ہے وہ ٹورسٹ کے لیے فیسلیٹیشن کے لیے آپ کے پاس وہ بن گیا. اب تیسرا جو آل ویدر ٹوریزم کرنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز رکاوٹ ہے وہ پاور سیکٹر ہے, بجلی کا نہ ہونا ہے. تو اس کے لیے ہم نے بلتستان کے لیے چونکہ ایک بڑا پروجیکٹ ڈیزائن ہوا تھا, ہم نے اس کو آخری مراحل ٹینڈر کے مراحل پہ چھوڑ کے ہم گئے تھے شگر تنگ 26 میگاواٹ. وہ 4 سال جو صاف چلی شفاف چالی نعرے اور تقریریں اور قیدی نمبر 804 کے نام پہ 4 سال ہمارے ضائع گئے بلتستان کے. جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, ہم نے وہ ڈسٹ بین سے وہ فائل نکالی,
وہاں پوری ہماری پارٹی نے, ہماری ٹیم نے محنت کی. آج الحمدللہ شگر تنگ پہ فزیکلی کام شروع ہو چکا ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کی فنڈنگ پراپر ٹائم پہ ہو. یہ 26 میگا واٹ آپ کا کم سے کم 3 سے 4 سال میں یہ کمپلیٹ ہو جائے. تو آپ کی جو اسکردو کی جو اس وقت ڈیمانڈ ہے, یعنی آپ کو سردیوں میں ڈیمانڈ لگ بھگ کوئی آپ کی 17 میگا واٹ پہ چلی جاتی ہے سٹی کی. اوورآل بلتستان کے آپ دیکھ لیں تو یہ کوئی 32 میگا واٹ آپ کی ضرورت ہے, اور آپ کی جو پیداواری صلاحیت 8 سے 10 میگا واٹ پہ آ رہی ہے. تو یہ 26 میگا واٹ جب ایڈ ہو جائے گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسکردو کا جو ایشو ہے وہ مین حل ہوگا. دوسرا اس کے ساتھ گواڑی ہے, اس کو 4 سال میں فٹ بال بنایا گیا. کبھی اس کے پی ڈی ہٹاتے ہیں, کبھی من پسند ٹھیکیدار کو دینا. تو مجھے ویسے عذرائے مذاق کہہ رہا ہوں, مجھے پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں نے کہا, وزراء نے کہا, یار آپ کے جہاں جاتے ہیں پروجیکٹ نظر آتے ہیں, ہمارے پروجیکٹ نظر نہیں آتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہم جب پروجیکٹ کے افتتاح پہ جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا ٹھیکیدار کون ہے. آپ ایشون بناتے وقت طے کرتے ہیں اس کے ٹھیکیدار کون ہوگا, تو اس لیے ٹائم لگتا ہے آپ کا پروجیکٹ زمین پہ اترنے میں. نیکسٹ بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ہے یہاں پہ آپ کا گواڑی ہے. اس کے بعد 36 میگا واٹ ہرپو ہے. اب وہ اس کے لیے سب کچھ تیاری ہو چکی ہے, چونکہ کچھ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے حصہ ڈالنا ہے اس میں. وہ فارن فنڈنگ, میں خود 2 دفعہ جرمنی گیا ہوں KfW سے فنڈنگ کے لیے, جو 36 میگا واٹ ہرپو کے لیے. آج اس کی فنڈنگ بھی آ چکی ہے. کچھ ٹیکنیکی ایشوز ہیں جو وابڈا نے کرنے ہیں, یعنی 36 یہ ہو گیا, 26 یہ ہو گیا, یہ کتنے ہو گئے؟ تقریباً 50-60 میگا واٹ. اس کے بعد آپ کا 28 سے 32 کے درمیان ہے گواڑی. یہ 3 پروجیکٹ ہمارا مستقبل ہے. یہ لگ بھگ 80 میگا واٹ بنتے ہیں. 80 میگا واٹ بجلی جب آپ کے اگلے 3-4 سال میں بنے گی تو بلتستان کی ڈیمانڈ جو ہوگی اس وقت تک 50 میگا واٹ 60 میگا واٹ تک, یعنی اگلے 10 سے 15 سال آپ. میں ایک گزارش کروں, یہ ہے لانگ ٹرم پلانس ہمارے. ابھی اگر جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا گواڑی کا, یہ نواز شریف صاحب کی پہلے دور حکومت میں یہ سب سے پہلے انیشیٹ ہوا تھا, اور مجید ملک صاحب اللہ اس کو بخش دے, وہ ابھی اس دنیا سے ہی چلے گئے, وہ فیڈرل منسٹر تھے. ہمیں یہاں سے گواڑی لے کے گئے تھے, وہاں بریفنگ بھی تھی. تب سے لے کے اب تک یہ 1 سال ADP میں آتا ہے, اگلے سال ڈراپ ہوتا ہے, 1 سال ADP میں آتا ہے, ڈراپ, اور یہی چیز شاگردان کی بھی ہو رہی ہے. اس وقت جس طرح بھی آپ نے فرمایا, ہوٹل انڈسٹری کی جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے, سال بہ سال ٹورسٹ جو زیادہ آ رہے ہیں, وہاں سے وہ یہاں تفریح کے لیے آتے ہیں, انٹرٹین ہونے کے لیے آتے ہیں. جب دیکھتے ہیں یہاں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, تو وہ تو نیکسٹ ڈے واپس چلے جاتے ہیں. تو کوئی شارٹ ٹرم بھی ایسی کوئی پالیسی ہے, جس طرح کہ آج کل سولر کا سسٹم بڑا ایزیلی ہے, ڈیزل جنریٹرز کے اوپر تو خیر مہنگا ہے, لیکن پھر کوئی ایک ریمیڈی ہے. تو ان حوالوں سے آپ کے وفاق میں کوئی اس طرح کی کوئی تجویز آپ دیں گے؟ جی, اس میں کوئی 40 سے 20 میگا واٹ کے 50 میگا واٹ کا ٹوٹل ایک پروجیکٹ سولر کا ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے. اس وقت ڈاکومنٹیشن اس کی ہو رہی ہے, جس میں سے 20 میگا واٹ بلتستان کی ہے اور 20 میگا واٹ گلگت کا, باقی 10 میگا واٹ اب وہ تک پائپ لائن پہ آئے گا, اور ٹائم لگتا ہے چونکہ اربوں روپے کی اس میں انویسٹمنٹ درکار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروجیکٹ ہم نے گلگت میں شروع کیا. الحمدللہ اس وقت گیس وہاں پہ گھروں کو ملنی شروع ہو گئی ہے, جو LPG ایئر مکس پلانٹ جو ہے, اس کا سیکنڈ فیز تو اسکردو ہے. اب یہاں اس وقت ہمیں زمین دستیاب نہیں ہوئی, فیزیبلٹی ہو چکی ہے اس کی. ایک تو شاہراہ کی وجہ سے کنٹینر کا مسئلہ بنا تھا, ایک وہ ایشو بھی تھا, فیزیبلٹی بن چکی ہے, اس کو فیزیبل قرار دیا گیا ہے. ہم مستقبل میں انشاءاللہ تعالیٰ اسکردو ٹاؤن ایریا میں اور خپلو ٹاؤن ایریا میں, ان دونوں جگہوں میں LPG ایئر مکس کے پلانٹ کی تنصیب چاہتے ہیں, تاکہ اس سے ڈیفارسٹیشن سے آپ بچ سکیں. جو پولوشن کا چیلنج ہے آپ کو, سردیوں میں یہاں پہ آسمان نظر نہیں آتا, اس لیے کہ بھائی اتنی پولوشن ہوتی ہے, اپنی ہیٹنگ کے لیے لوگ کرتے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ڈیفارسٹیشن ہے, لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے. ان سب میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اگر آپ سستی گیس متبادل دیں جو ماحول دوست ہو. تو اس پہ الحمدللہ گلگت ٹرائل تھا, کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس وقت آدھے گھروں کو کنیکشن ملے ہوئے ہیں, لوگ بڑے خوش ہیں. اس میں کچھ ایشوز آئے ہیں, ٹیکسز ایڈ ہو رہے ہیں, اس کے لیے ہم جا رہے ہیں. اس دفعہ ہم نے کورسپونڈنس کی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید دلاتے ہیں ٹیکس فری ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا جو خاص طور پر گلگت میں اور اسکردو کا جو ایئر مکس پلانٹ ہوگا, اس کے لیے زمین کے لیے میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو پچھلے دنوں گزارش کی ہے, DC صاحب کو کہیں جس سے مناسب جگہ میں زمین, سرکاری کوئی زمین ہو تو بہتر ہے, کیونکہ یہ ایسٹ ہی GB کا ہوگا بعد میں. اس کا نیکسٹ جو ہے ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے جو اس روڈ ہے, گلگت اسکردو روڈ ہے, اس پہ ہم نے شہباز شریف صاحب سے ایک ڈائریکٹیو دلوایا تھا کہ اس روڈ کی آفٹر کمپلیشن ایک ہوتی ہے جیولوجیکل سروے. وہ جیولوجیکل سروے ابھی اس کا ہونا ہے کہ اس کا جو مینول بلاسٹنگ ہوئی ہے, اپنا روڈ جو ہے وہ کاز کو آپ کہیں اور لے کے گئے ہیں, جس کی وجہ سے پہاڑوں میں کریکس آئے ہوئے ہیں. معمولی زلزلہ آتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں, روڈ بلاک ہوتا ہے.
اور اس میں کچھ تجویز تو یہ ہے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ سلوپ ٹنل لگایا جائے گا, باقی ٹنل پہ بہت خرچہ ہے اور بڑا ٹائم لگے گا. شارٹ ٹرم جو ہو سکتا ہے جو سلوپ ٹنل لگے اوپر سے کوئی پتھر آ بھی جائے تو وہ دریا میں جائے, وہ چھت پہ گرے, وہ گاڑی پہ نہ گرے, کسی کی جان نہ جائے. دوسرا اس میں یہی ہے کہ اس روڈ کے اوپر جو ٹریفک سائنس ہیں وہ کمپلیٹ کیے جائیں, اور گلگت کردو اور گلگت سے لے کے پورا جو جہاں جہاں فیڈرل نیٹ ورک ہے سڑکوں کا, وہاں پہ یہاں پہ ایک ٹریفک پولیس, ہائی وے پولیس کو انشور کیا جائے یہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ریگولیشن کی طرف جانے چاہتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہوگی, آپ بہت سینئر آدمی ہیں, ہم ان ریگولیٹ ہیں اس وقت. نہ ہوٹل سیکٹر ہمارا ریگولیٹ ہے, نہ کاروبار ہمارا ریگولیٹ ہے. اب جب اس کی بات کی جاتی ہے تو ایک دم لوگوں کو سڑکوں پہ لایا جاتا ہے, یہ ٹیکس لیا جا رہا ہے. نہیں, اب مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں اس وقت سبزی والا بھی سگریٹ بیچ رہا ہے, میڈیکل سٹور والا بھی سگریٹ بیچ رہا ہے. کیا دنیا میں اس کی گنجائش ہے؟ ہم کوئی ایسی ریگولیشن کی طرف جائیں کہ سگریٹ والا صرف لائسنس لے, سبزی والا بھی لائسنس لے کہ وہ سبزی بیچ رہا ہے, وہ بیکری والا بھی بیکری کا کہیں سے لائسنس لے, ہوٹل والا بھی کہیں سے کوئی لائسنس لے. اب ہر جگہ ہوٹل بننے سے آپ کہہ دیں ہوٹل اس وقت خالی پڑے ہوئے ہیں ٹورسٹ کم ہے. ایک لمٹ رکھی جائے, سال میں اس سے زیادہ ٹورسٹ بھی الاؤ نہ کیے جائیں, تاکہ ہم نے اپنے ماحول کو بھی دیکھنا ہے. ساتھ ساتھ جو ہوٹل بنے ہیں ان ہوٹلوں کو آپ نے ماحول دوست کیسے بنانا ہے, یعنی ان کی جو فساد ہے وہ آپ نے علاقائی ٹریڈیشن کے مطابق ہو. یعنی آپ کی جو بلتی کلچر ہے, گلگتی کلچر ہے, ہنزا کا کلچر ہے, وہاں کوئی ہوٹل ہے اس کا فساد پہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ وہ اس علاقائی کلچر کے مطابق ہو. تو اس طرح کی کچھ ریگولیشن کا بھی پروگرام ہے. اور ساتھ سیوک سینس ہم اس وقت لوگوں کو اپیل کر سکتے ہیں جب گورنمنٹ بیسک رسپانسبلٹی پوری کرے. بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ بجلی لوگوں کو ملے, پانی صاف ستھرا ملے, لا اینڈ آرڈر بہتر ہو. پھر کردو میں ہم سیف سٹی کا پروجیکٹ ہم اپنے دور میں دے کے گئے تھے, وہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے. اس کردو سٹی کو سیف سٹی کی ضرورت ہے, خپلو کو سیف سٹی کی ضرورت ہے, جو جس طرح گلگت کو ہم نے کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی آگے ہمارا پلان ہے. آپ کے ایک وزٹ میں جب آپ وزیر اعلیٰ تھے, ہم ساتھ تھے گانچے میں, کھرما میں, آپ نے متعدد جگہوں پہ کالجز کا اعلان کیا تھا. اور اس وقت ایک برننگ ایشو سب سے بڑا, ہمارے بچیاں جو پڑھنا چاہتی ہیں ان کو جگہ نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں کالج میں پری میڈیکل پری انجینئرنگ کی 220 سیٹیں تھیں اور 1400 بچوں نے اپلائی کیا, تو ایسا لگ رہا تھا یہاں کوئی جلسہ ہو رہا ہے, جلوس نکل رہا ہے. تو ابھی ان مسائل کو کیٹر فار کرنے کے لیے کچھ سکولوں میں اگر ہائر سیکنڈری کریں یا کچھ جو آپ کے ویژن کے مطابق پہلے آپ نے اعلانات کیے تھے, اس کے لیے بھی آپ فیڈرل کے سامنے کوئی پلان رکھیں گے؟ دیکھیں اس میں کچھ تو یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, اس میں کچھ ضرور وسائل چاہیے ہوں گے. ہم نے پچھلے ہفتے چیف سیکرٹری صاحب سے بڑی ڈیٹیل میٹنگ کی. جب میں نے بھی یہ آپ کی یہ خبریں آپ کی آئی ہوئی تھی, میں نے دیکھی, پارٹی نے مجھے بتایا, تو چیف سیکرٹری صاحب سے ہم نے نشست کی ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ ہو رہا ہو. یہ کالج کے داخلے کے لیے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں میں شوق اتنا ہے کہ آپ کی انٹری ٹیسٹ لیول کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے داخلے کا. اچھی بات ہے, لیکن دوسری بری بات یہ ہے کہ جن کو داخلہ نہیں ملے گا وہ کہاں جائیں گے. تو یہ بیسک نیڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اور ہم نے کچھ کالجز شروع کیے تھے, کچھ بن چکے تھے, جیسے یونیورسٹی ہے, اب آپ کی بلتستان یونیورسٹی ہے, ہم نے اس کا فیز 2 اپروو نہیں ہوا تھا, چل رہا تھا نظام, 4 سال گزر گئے, خان صاحب کو فیز 2 اپروو نہیں ہوا. ہم نے الحمدللہ شہباز شریف صاحب کے دور میں آ کے اس کا فیز 2 بھی اپروو کروایا. پھر یہاں ہاسٹلس کی ضرورت ہے. اب میں گلگت میں اس دن وہ شگر اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی تقریب تھی, 300 بچے وہاں بازار میں ہوٹلوں میں رہتے ہیں یا پرائیویٹ ہاسٹلوں میں. ہم انشاءاللہ گلگت کیو میں بھی 2 مزید ہاسٹل چاہتے ہیں, پہلے ہم نے 2 بنائے وہاں پہ. اس طرح بلتستان یونیورسٹی کی بھی ہاسٹلس ہونے چاہیے. جو جہاں جہاں کالج اس میں کیپیسٹی کم ہے اس کو انہاش کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہم نے چیف سیکرٹری صاحب سے گزارش کی, وہ شاید اگلے ہفتے آپ کے یہاں وزٹ پہ آ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جو منیمم ریشنلائزیشن ہو سکتی ہے, کسی اسکول کے اندر کالج چلایا جا سکتا ہے, اس کا کوئی انتظام انہوں نے ہمیں یقین دلایا انشاءاللہ. اور ہم مستقبل میں یہ یقینی بنائیں گے ہر سب ڈویژن لیول پہ. حفیظ صاحب, ابھی ہم نے دیکھا آزاد کشمیر میں کچھ تشدد مظاہرے ہوئے, اگرچہ ان کی ڈیمانڈ بھی بجلی, آٹا اور جو مسائل جی بی میں ہے, تو وہاں پہ افسوسناک واقعات کے بعد پرائم منسٹر نے 23 ارب روپے کا خصوصی گرانٹ بھی دیا. پھر بجلی ٹیرف میں بھی کمی کی ہے اور آٹے کی قیمت میں کمی کی ہے. ہمارے ہاں ماضی میں بجلی کے حوالے سے اس میں جو لائن رنٹ آیا, اس پہ بہت عرصہ شٹ ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کے بعد لائن رنٹ کو ختم کیا گیا تھا.
لیکن پچھلے مہینے سے پھر سے یہ شروع کیا گیا اور ابھی کچھ جو ریسٹ ہاؤسز اور نرسریوں کو کسی ایک خاص کمپنی کو دینے کے حوالے سے بھی لوگوں میں تحفظات ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ میں چونکہ یہ ایشو انہوں نے قبل اس وقت ہی حل کر دیا تھا، یہ اس کا نیکسٹ ڈے حادثات ہوئے ہیں. اب یہ انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں کہ یہ ایشوز سارے مانے گئے ہیں تو یہ مسئلہ کیوں ہوا. آج بھی آپ دیکھ لیں گلگت بلتستان میں 100 kg کی بوری جو ہے 2000 کی ہے. آزاد کشمیر کی ایجوٹیشن کے باوجود 1 من 2000 کا ہے. ہم سے ان کا ٹیرف آج بھی ہمارا ٹیرف بہتر ہے. یہ جو ایشوز بنتے ہیں، اگر لائن رینٹ لینا ہے تو لائن رینٹ تو اس وقت لیں گے جب آپ 24 گھنٹے بجلی دے سکیں گے. اب بجلی ہی نہیں ہے، 22 گھنٹے میں 2 گھنٹے بجلی اور لائن رینٹ کس طرح لوگ پے کریں گے؟ پھر اس میں ایک مس مینجمنٹ یہ ہو رہی کہ ہم نے اس کا جائزہ لیا تھا اپنے دور میں تو کوئی 32-33 کروڑ روپے کی لوگوں کے بل نادہندگان ہیں. وہ نادہندگان 300 یونٹ سے نیچے والے، وہ ہم نے جب جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ اس میں سے مطلب کسی کا 4 سال کا ایک ساتھ بل دیا ہے. وہ کہتا ہے میں کس طرح دوں؟ تو اس کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے ون ٹائم ان سب کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آئندہ وہ نیٹ ورک کا حصہ بن جائے، آئندہ ماہانہ وہ بل دے دے. وہ کچھ حد تک عمل درآمد ہوا تھا، کرونا آ گیا، آگے ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا، پھر دوبارہ سے آج کل ان کو نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں. یہ غلط ہے. بجائے آپ جو لوگ بل دے رہے ہیں ان کے اوپر بوجھ ڈالنے کے، جو نہیں دے رہے ان کو نیٹ ورک کا حصہ بنائیں. اس کے لیے اگر ان کے جائز کوئی مطالبات ہیں تو دور کیے جائیں. جو آپ نے ایس آئی ایف سی کی بات کی، جو کمپنی نہیں ہے، یہ ایک ایس آئی ایف سی ہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ فیسلٹیشن کونسل کے نام سے ایک ادارہ بنا ہے جس میں پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کرتے ہیں، آرمی چیف جو ہے اس کے ممبر ہیں اور تمام سٹیک ہولڈر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے دور میں بھی قاسم نسیم صاحب اس پہ بڑی ورکنگ کی تھی. اختر رضوی صاحب جو ہمارے یہاں کے سیکرٹری تھے، انہوں نے ان کے سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی کہ جی بی کے جو ریسٹ ہاؤسز ہیں یہ سفید ہاتھی ہیں. یہ آزاد کشمیر میں جو نفرت پیدا ہو گئی نا، اس کے ملٹیپل فیکٹر ہیں. اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ وہ سارے سرکاری ریسٹ ہاؤسز فری ہیں، سرکار کے افسران کے لیے فیول فری ہے، گاڑیاں فری ہیں، تنخواہیں ہیں، مراعات ہیں، اور غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہے. تو ہم نے اپنے دور میں یہ کیا تھا کہ 67-68 ہمارے ریسٹ ہاؤسز تھے جی بی کے، اور پلس ہمارے پی ٹی ڈی سیز تھے. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے درخواست کی تھی کہ پی ٹی ڈی سیز پروونشل گورنمنٹ کو دی جائیں چونکہ ہماری زمینوں پہ بنا ہے یہ، ہمیں کوئی زمین کا کمپنسیشن نہیں ملا ہے. تو پروونشل گورنمنٹ ریسٹ ہاؤسز پلس پی ٹی ڈی سیز کو ملا کے ایک کمپنی بنائے گی اور اس کے بعد ہر 5 سال کے لیے ان ریسٹ ہاؤسز کو لیز پہ لوگوں کو دیا جائے. یہ فری لنچ ختم کیا جائے. آج آپ کے بجٹ سے ان ریسٹ ہاؤسز کے لیے جی بی کے تقریباً 22-23 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں. جناب صاحب بہادر آ رہے ہیں، کمرہ دینا ہے، اچھا ٹھیک ہے، کھانا بھی دینا ہے، اچھا ٹھیک ہے. کہاں سے دینا ہے؟ سرکار کے خزانے سے دینا ہے. اور صاحب بہادر نے میٹنگ کے بعد وہاں جا کے اس نے اپنے ڈبل ٹی اے ڈی اے بھی لینا ہے. تو یہ اس پہ تو تھوڑا طریقہ کار پہ لوگوں کو اختلاف ہے، مجھے بھی اختلاف ہے. اب ہم نے ماڈل یہ بنایا تھا، آگے پی ٹی ڈی سی گورنمنٹ نے ہمیں دینے کی بجائے وہ زلفی بخاری کو دینے کی کوشش کی. آج 6واں سال 5واں سال ہے پی ٹی ڈی سیز بند ہے. اس پہ تو کوئی ایشو نہیں کھڑا کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کون لوگ یہ پوسٹیں کر رہے ہیں؟ وہ جو صاف چلی شفاف چلی جو اینٹی اسٹیٹ اپنا بیانیہ رکھتی ہے، اس نے 4 سال پی ٹی ڈی سیز بند رکھے ہیں. ان کے اکاؤنٹ سے اس کی مذمت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اب یہ جو ایس آئی ایف سی کے اندر ایک کمپنی ہے گرین پاکستان گرین کمپنی کے نام سے، گرین ٹاسک فورس کے نام سے، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی گورنمنٹ کی اور جی بی گورنمنٹ کی. ہمیں بھی کسی حد تک تھوڑا بہت معلومات اس میں ہے، زیادہ نہیں ہے. ہم نے گورنمنٹ سے یہ کہا تھا کہ جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ پبلک کی جائے. اس سے اچھی آفر آپ کو اور کوئی دے رہا ہے تو آپ اس پہ بھی غور کریں. اب جہاں ہوا یہ ہے کہ اب تک فیصلہ کیا ہوا ہے اس کا پبلک کو پتہ نہیں ہے. گورنمنٹ کوئی افیشل چیف منسٹر آ کے پبلک کو نہیں بتا رہا ہے کہ منسٹر ٹوریزم آ کے نہیں بتا رہا، کوئی افیشلی اس پہ کوئی بریفنگ پبلک کو نہیں مل رہی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں اس پہ قبضہ ہوا نہیں. یہ 6 مہینے سے ورکنگ ہو رہی تھی کہ کون سا ریسٹ ہاؤس ہے، کون سی نرسری ہے، اس کو کس طریقے سے پروفیٹیبل بنایا جا سکتا ہے، جی بی کے خزانے میں کیا پیسے ڈالے جا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے جو ماڈل بنایا تھا، اگر اس ماڈل پہ عمل کرتے ہیں، 40% انکم جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جائے گی. اب آپ اس بلترو ریسٹ ہاؤس میں ہم بیٹھے ہیں، سنا یہ سال میں 2 لاکھ روپے دیتا ہے. سکردو کا چھوٹا سے چھوٹا ہوٹل جو ہے وہ 1 کروڑ روپے سیزن میں کما سکتا ہے. یہ خزانے میں 1 کروڑ روپے کیوں نہیں دے سکتا؟ لہٰذا یہ کچھ پنچنگ ضرور ہے، کچھ عیاش پرست لوگوں کی عیاشیوں میں کمی آئے گی، کچھ فری لنچ کا خاتمہ ہوگا،
اور وہ جو اشرافیہ ہے ان کو شاید پیسے دے کے وہ سہولت لینی پڑے گی. ملکیت ہماری ہی رہنی چاہیے. صحیح. اگر یہ ملکیت کسی کو دی جاتی ہے تو یہ بڑا سوال ہے. اس طرح ملکیت نہیں دی جا سکتی. گورنمنٹ اون انٹرپرائز ہے نا, یہ جو ایس آئی ایف سی کے انڈر جو کمپنی ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ اون انٹرپرائز ہے. اس میں جی بی گورنمنٹ اس کے پارٹنر ہوگی. اب اس کی تفصیلات پبلک کرنی چاہیے. کوئی چیز پبلک سے نہیں چھپانی چاہیے. کیبنٹ سے اپروول لینا چاہیے, اسمبلی میں لے جانا چاہیے, اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی جی بی کے مفاد میں فیصلہ ہو رہا ہے, وہ نرسریاں جس میں صاحب حیثیت و اشرافیہ کے لیے چیریز کے لیے اگر وہ نرسریاں رکھی گئی ہیں, اگر وہ نرسریاں کل خزانے میں کروڑوں روپے کما کے دے سکتی ہیں تو کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے, لیکن طریقہ کار غلط ہے. ٹھیک. حفیظ صاحب, ایک تو گلگت بلتستان میں اصلاحات کے حوالے سے آج بھی پیپلز پارٹی کے وفد نے صدر مملکت سے ملاقات کی ہے, آصف رضا زرداری صاحب سے. وہاں پر بھی یہ ڈسکس ہوا ہے, اور گزشتہ روز اخباروں میں یہ چیز آئی تھی کہ انہوں نے سرتاج عزیز کمیٹی رپورٹ کی تفصیلات مانگی ہے تاکہ سفارشات کو دیکھ سکیں. آپ خود اس کمیٹی کا حصہ رہے, اس پہ بڑا کام ہوا. بعد میں ایک کچھ سرکلز سے یہ الزام آپ کے اوپر لگتا رہا کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ صوبہ بنے, اور اس رپورٹ کو دبا لیا گیا. اور بعد میں ثاقب نثار صاحب کی کورٹ میں جا کے یہ چیز کھلی ہے. تب تک شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بنائے تھے ان دنوں, اور 2019 کا آرڈر دے دیا گیا, تو صوبے کے سلسلے کو وہاں ریکمنڈیشن کے باوجود رکا گیا. کیا فرمائیں؟ نہیں دیکھیں, یہ الحمدللہ جس کے لیے ہم نے اپنے نواز شریف صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی, یہاں جلسے میں انہوں نے سرتاج عزیز کمیٹی کا اعلان کیا, اور اس کے بعد انہوں نے وہ کمیٹی بنائی. دیکھیں, یہ جو کمیٹی بنی تھی پرائم منسٹر صاحب کی, جی بھی ایک حساس خطہ ہے. اس کے لیے پرائم منسٹر نے ڈائریکٹو ایشو کیا کہ یہ ٹی او آر ہوگا, یہ لوگ ہوں گے, اتنے عرصے میں آپ نے ہمیں ریکمنڈیشن دینی ہے. اس کے علاوہ جی بی کی ہسٹری میں آج تک پرائم منسٹر نے کوئی اس طرح کی کمیٹی نہیں بنائی. وہ بڑا کمپریہنسو کام جو ہوا نا سرتاج عزیز کمیٹی کے اندر, میرا سائن ہے, تو میں تمام سٹیک ہولڈرز اس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے جی بی کا ایک ایشو بھی حل ہوا, اس میں ہمارا سارا جی بی ڈسپیوٹڈ ڈکلیئر کر کے نقشے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. اس اسٹڈی کے دوران آپ بھی اس کمیٹی کے ممبر رہے, جو بعد میں ہم نے کمیٹی بنائی تھی, اور اس کمیٹی کا یہ جائزہ لینا تھا کہ ان سیٹل ضلعوں کا کیا سٹیٹس ہے, سیٹل ضلعوں کا کیا سٹیٹس ہے. ہمارا جو پاکستان کا جو آفیشیل نوٹیفیکیشن تھا یا جو میپ تھا, وہ فارن آفس میں جو لگا ہوا تھا, اس میں تمام ڈسٹرکٹس کے اوپر ڈسپیوٹڈ کی ڈی لگی ہوئی تھی. میں تو ہر جگہ یہی اٹھاتا رہا. آپ سب نے جب آپ نے وہ ہم نے کمیٹی بنائی, فیڈرل گورنمنٹ نے میری سر مجھے کہا یہ کام آپ کریں, میں نے آپ سب کے جو دانشور حضرات تھے ان کے اوپر کمیٹی بنی. اس کمیٹی نے اس کے جائزے لینے کے بعد رپورٹ دی, اور پاکستان کے نقشے کی کریکشن ہوئی. اب ہنزا نگر اور دیامر اور گزر یہ ڈسپیوٹڈ ایریاز نہیں ہیں, کیونکہ ریاست جموں کشمیر کا کوئی ڈائریکٹ عملداری یہاں نہیں رہی. اب جو ڈسپیوٹ کی جو ڈی ہے وہ بلتستان پہ اور گلگت میں اور رستور میں, جو ریاست جموں کشمیر نے جو ہم یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے اندر رائے شماری ہونی ہے, وہ یہاں ہونی ہے, ان علاقوں میں ہونی ہے. ایک تو وہ مسئلہ حل ہوا, نقشے کی کریکشن ہو گئی. دوسرا, جب ہم اس کو فائنل کر رہے تھے, یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جس دن نواز شریف صاحب نے اس کمیٹی کی بریفنگ لینی تھی, اس دن 2:30 بجے میٹنگ تھی, جمعے کا دن تھا, اور 11:30 بجے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. ہم نے ہمت نہیں آ رہی, پھر ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ذریعے وہ کمیٹی نواز شریف صاحب نے دوبارہ بنوائی. وہ کمیٹی بنی, اس کے بعد چونکہ اتنے حالات خراب ہو گئے, آپ نے ادھر اسکردو میں ہی دیکھا, ہم یہاں یونیورسٹی اور روڈ کے افتتاح کے لیے آئے تھے, ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, ہمیں یہاں جلسہ کرنے نہیں دیا گیا. کیوں؟ اتنی تناؤ تھا. اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ جو آئینی اصلاحات تھی وہ رک گئی, جو انتظامی اصلاحات تھی وہ ہم کروانے میں ہم کامیاب. شاہد خاقان عباسی کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے, ہماری پارٹی کے بڑے سینئر آدمی تھے, ان کی جو بڑی خدمات ہیں وہ سمجھتا ہوں وہ یہ, اس نے مجھے اور ہم سب کو بٹھا کر کہا تھا کہ یار اس الجھن میں پڑو گے تو انتظامی اختیارات سے بھرے جاؤ گے, آپ جو ملتا ہے وہ لے لو. صحیح. اس 2018 آرڈر کے تحت جی بی کو وہ تمام اختیارات دیے گئے جو باقی صوبائی اسمبلیوں کے پاس ہیں, وہ تمام اختیارات دیے گئے جو کسی بھی صوبے کے چیف منسٹر کے پاس ہے. انتظامی طور پر آپ کے پاس وہی اختیارات ہیں جو کسی بھی صوبے یا ریاست کے پاس ہے. اس کی پروٹیکشن نہیں ہے, اور ہماری نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے, جو خلا ہے وہ رہ گیا. اب اس کے بعد چونکہ خان صاحب کی گورنمنٹ بنی, اور لمبی چوڑی بات نہیں, مختصر یہی ہے, اور اس میں تمام سٹیک ہولڈر کو دوبارہ جنرل باجوہ صاحب کی 5 اگست ہوا نا ادھر مقبوضہ کشمیر میں, اس کے بعد
ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر ایک نئی سوچ آ گئی، نہیں جی اس کو صوبہ بننا چاہیے جی بی کو، تو وہ خان صاحب نے اس کو سبوتاش کیا. میں گواہ ہوں، عینی شاہد ہوں 3 میٹنگوں کا، جس میں جب بھی یہ پیش ہوتا تھا وہ کہتا تھا یہ ممکن نہیں. فواد چودھری ادھر سے بولتا تھا، وہ شاہ محمود ادھر سے بولتا تھا. تو الٹیمیٹلی پھر ایک میٹنگ ہوئی ہماری جوائنٹ تمام ان کی پی ایم کے علاوہ، وہاں پہ اتفاق رائے ہوا کہ اے جے کے طرز پہ اگر یہ ممکن نہیں، آئین میں ترمیم یہ ممکن نہیں ہے، اے جے کے طرز پہ گلگت بلتستان کے گورننس آرڈر کو ختم کر کے وہاں پہ گورننس ایکٹ 2020 بنایا جائے. تو اس کے لیے ہم تیاری کر رہے تھے، تو وہ بھی خان صاحب بعد میں مکر گئے. پھر جناب انہوں نے الیکشن میں چورن بیچا صوبے کا، ہم صوبہ بنا رہے ہیں. ہم نے کہا چلو آپ کے پاس اسمبلی میں 2 تہائی اکثریت نہیں ہے نا، آپ اپنی فیڈرل کیبنٹ سے تو پاس کریں نا، صوبے کا بل پاس کریں، کابینہ سے کریں. کیونکہ بدنیتی تھی. عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر کے جی بی کی گورنمنٹ لی. اس نے کہا مجھے جی بی میں گورنمنٹ چاہیے، میں پھر اس کو فائل کروں گا. یہ جنرل باجوہ کے الفاظ ہیں، اس نے خود مجھے کہا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب جی بی میں حکومت بن گئی جیسے بھی، انہوں نے کہا آزاد کشمیر میں بھی ہمیں حکومت چاہیے. وہاں سے ریزسٹنس ہے، وہ بھی ان کو بندوبست کر کے دیا گیا. بدلے میں جناب انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، بلکہ وہ گنڈپور نے ہمارے 7 ارب روپیہ گورننس آرڈر 2018 کے تحت جی بی کے ٹیکس کے پیسے جمع تھے کونسل میں، جو پرائم منسٹر نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ پیسے جی بی کونسل کے جو اٹھا کے جی بی کے اکاؤنٹ 1 میں ڈالے جائیں، وہ دبا کے بیٹھا رہا، ہمیں نہیں دیے. پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہمارے جو آپ کہہ رہے تھے نا، ہمارے جو پی ایس ڈی پی کے منصوبے ڈیلے ہوتے ہیں، ہم نے اس کے لیے فیصلہ لیا تھا کہ پرنسپل اکاؤنٹنگ افیسر یہاں پہ ہمارا متعلقہ سیکٹری ہو. اس کا فیصلہ ہو چکا تھا، گنڈپور دبا کے بیٹھا رہا. ہم نے جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو اس دوران الحمدللہ وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ فیصلہ، اس کا بھی فیصلہ لیا. آج آپ کے پی ایس ڈی پی کے منصوبے آپ کے سیکٹریز دیکھ رہے ہیں، جی بی کا اپنا اکاؤنٹ سلسلہ بنا. ہاں، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہوا کہ آپ کا جو 7 ارب روپے میں سے 6 ارب روپے اس بجٹ میں سے جی بی کو دے دیے گئے. صحیح. تو آج تو ہم سمجھتے ہیں آگے فیوچر کے لیے اچھی بات ہے. زرداری صاحب نے میٹنگ بلائی ہے، ہم نے آل پارٹیز کانفرنس گلگت میں رکھی ہے اور ساری جماعتوں سے بات چیت کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں جی بی کی سیاسی جماعتیں منیمم میکسیمم کسی ایجنڈے میں متفق ہو. آپ صحافی حضرات کا بڑا مین رول ہے، جو ڈو ایبل ہے اس کے لیے ہمیں متفق کروائیں، جو ڈو ایبل نہیں ہے اس کو آگے دیکھتے ہیں. اب ہمارا کلچر یہ ہے جی بی میں تناؤ کا ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنے کا ہے. ہم سیاسی جماعتیں آپس میں نہیں بیٹھتے، ہمارے کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہے. میں کسی اور پہ شک کر رہا ہوں، کوئی مجھ پہ شک کر رہا ہے، اس طرح تو نہیں چلے گا نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ وائبل جو سولوشن ہے وہ آزاد کشمیر طرز پہ نظام پہ، مسئلہ کشمیر بھی متاثر نہیں ہوتا، کوئی ایکٹ بھی ترمیم نہیں کرنا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف فیڈرل گورنمنٹ کے ایک ایگزیکٹو آرڈر ہونا ہے، جی بی اسمبلی اور جی بی کونسل کے اجلاس ہونا ہے. اگر یہ کسی کو قبول نہیں ہے، صوبہ کوئی بنوانا چاہتا ہے، ہمارا جہاں ان کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا، ہم تیار ہیں. لیکن صرف نعرے نہ بیچے جائیں، صرف جھوٹ نہ بولا جائے. مثال کے طور پہ بلاول بھٹو صاحب یہاں پہ مہینہ 1.5 مہینہ رہے الیکشن میں، اور جب وہ وزیر خارجہ بنے میں نے ان سے ملنے کی کوشش کی. ایک کھڑے کھڑے ملاقات ہوئی. میں نے کہا آپ نے جی بی میں آ کے کہا تھا، اب آپ مہربانی کریں ایز اے وزیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ پر عمل درآمد کے لیے آپ پرائم منسٹر شہباز صاحب کو خط لکھ دیں. انہوں نے کہا یہ کھڑے کھڑے باتیں نہیں ہوتی ہیں، کسی دن آپ کو بلائیں گے، بات کریں گے. ہنا ربانی کھر اور میں اور احسن اقبال صاحب گورننس فورم میں کی نوٹ اسپیکر تھے، ہم تینوں. میں نے کہا پہلے یہ میڈم تقریر کرے، اس نے تقریر کی. اس کے بعد میں نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ ہم نے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا. میں نے کہا آپ کے چیئرمین صاحب وہاں جا کے جی بی میں اناؤنسمنٹ کر کے آئے، 1 مہینہ رہ کے آئے، وہ فورن منسٹر ہے اس وقت. آپ بتائیں، وہ انڈور میٹنگ تھی، اس میں کوئی میڈیا نہیں تھا. ہم نے صرف یہی گزارش کی تھی کہ فورن آفس لکھے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو، نہیں لکھا گیا. آج بھی اگر ہم سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کو جو 5واں صوبہ جو بنانا ہے نا، وہ ہے گلگت بلتستان پروونشل کانسٹیٹیوشنل صوبہ. مسئلہ کشمیر کے حل ٹھیک ہے. اب اس آئین میں جو ترمیم کرنی ہے وہ ترمیم مشروط کر کے کرنی ہے، اس سے مسئلہ کشمیر کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ پہ قانون سازی کی جائے اور پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن دی جائے. جی بی کا دیکھیں نا، اب یہ جو دوسری آخری بات کہتا ہوں میں، آزاد کشمیر اور جی بی میں یہ ایشوز کیوں اٹھتے ہیں؟ جناب بجٹ کم ہے، یہ دے دو وہ دے دو، سڑکوں پہ ہم آتے ہیں، آخر میں پھر فیڈرل گورنمنٹ پیسے دیتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں این ایف سی ایوارڈ کا حصہ نہیں ہے ہم لوگ. جی ہاں بالکل.
تو ہم کسی گرانٹ کے طور پر پال رہے ہیں. تو یہاں ہماری حکومتیں ناجائز اخراجات کرتی ہیں, اخراجات اتنی کرتی ہیں کہ ان کے سر پہ نہیں ہوتا. وہ پھر کہتی ہیں وفاق کو ہم نے لکھا ہے, وفاق کو ہم نے لکھا ہے. اگر جی بی اور آزاد کشمیر این ایف سی کے ممبر ہوتے ہیں, آپ افیشلی آپ ان کو ممبر بنا دیں, نان کانسٹیٹیوشنل ممبر بنا دیں, ان کا جو پیسہ ہے وہ این ایف سی فارمولے کے تحت دے دیں, اور یہاں پتہ لگے گا کہ یہی پیسے ہمارے, اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کھیلنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ملتے ہیں 20 روپے اور ہم اخراجات کرتے ہیں 40 روپے کے, اور پھر وفاق پہ چڑھتے ہیں, اور وفاق مجبور ہو کے دے دیتا ہے, اس سے ہماری عادتیں خراب ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ریفارمز آزاد کشمیر جیسی سچویشن سے ایوائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے, جس میں سول سروس ریفارم کی ضرورت ہے. بہت زیادہ مراحت ہیں سول سروس ریفارم, اس کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے. بیوروکریسی اور ساتھ ساتھ ہماری جو انتظامیہ ہے, ساتھ ساتھ ہمارا جو پولیٹیکل اسمبلی ممبران, ان کے مراحت کو کچھ کم کرنے ہوں گے, صحیح, تاکہ پبلک سے ہم کہہ سکیں آپ قربانی دیں. جی سوالات تو کافی سارے تھے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جہاں تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کا تعلق ہے یا کشمیر کا سیٹ والا تعلق ہے, اس میں مزید خاصی ڈیبیٹیبل چیزیں ہیں, وہ کسی اور موقع میں ہم کریں گے, کیونکہ ہمارے جی بی کے تمام اضلاع سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے کارکن آپ کو سن رہے ہیں. موجودہ جو حالات ہیں ملکی اور جی بی کے, مختصراً آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں الحمدللہ ملکی حالات تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو ہے وہ مہنگائی 17 سے جو ہے وہ 37 سے 17% پہ آئی ہے. آپ کے سٹاک ایکسچینج اس وقت جو ہے میرے خیال میں کوئی 75,000 پہ آج پہنچا ہے. یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کے کانفیڈنس بتا رہے ہیں کہ بزنس کی جو پالیسیز ہیں وہ ٹھیک ہے. آج ہم نے سنا ہے کہ پیٹرولیم کی مصنوعات پہ بڑی زبردست کمی بھی کی جا رہی ہے, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ شروع ہو رہا ہے. اور جی بی کی جو سچویشن ہے بدقسمتی کے ساتھ کسی قسم کا, یعنی ہم نے بارہا چیف منسٹر صاحب کو پیغام دیا, ہم منیمم میکسیمم اگلے 1.5 سال میں کیا کر سکتے ہیں لکھ کے ایک ایجنڈا پبلک کرتے ہیں. ٹھیک, وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے. ہم نے کہا ڈویبل کچھ چیزیں بناتے ہیں, بجلی میں کیا کریں گے, گیس کے لیے کیا کریں گے, سڑکوں کے لیے کیا کریں گے, صفائی کے نظام کے لیے کیا کریں گے, ہاسپٹل میں کیا کریں گے, میڈیسنز کے لیے کیا کریں گے. ہم نے کہا منیمم میکسیمم ایک ایجنڈا بناتے ہیں, پبلک کو بتاتے ہیں کہ ہم اگلے 1.5-2 سالوں میں یہ کام کریں گے. تو ابھی تو اس حکومت کے کسی ایجنڈے کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ ممبروں کو خوش رکھنا ہے, پوسٹنگ ہے, ٹرانسفر ہے, دباؤ ہے, پریشر ہے, ہر جائز ناجائز کام لیا جا رہا ہے. اس لیے کہ ایک بندہ جو سی ایم ہے اس کرسی پہ رہنا چاہتا ہے, مجبوری یہ ہے کہ اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے, وہ کسی کو یہ اگلے الیکشن میں ٹکٹ نہ دینے کا, کوئی کسی کو ڈرا بھی نہیں سکتا ہے, پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا کوئی نوٹس بھی نہیں لے سکتا. یہ بیسیکلی ڈیموکریٹک اصولوں کے خلاف ہے یہ جو سسٹم ہے. اس سے گورننس کا, ڈیلیوری کا توقع رکھنا یہ ممکن نہیں ہے. یہ ڈے ٹو ڈے معاملات دن بدن خراب ہونے کے امکانات ہیں. اس لیے ہم سیاسی قوتوں کو مل بیٹھ کے کوئی بہتری لانے کے لیے کوئی مشاورت سے, خود چیف منسٹر صاحب کو بھی چاہیے, وہ بھی ایک پولیٹیشین ہی ہے, وہ بھی ایک سابقہ ممبر بھی ہیں, منسٹر بھی ہیں, تو وہ اور ان کی سرکار کے ساتھ جو بھی لوگ بیٹھے ان سب کو سوچنا چاہیے یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا ہے, تو ہمیں کوئی مڈ ٹرم آگے الیکشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ فریش مینڈیٹ جس جماعت کو بھی مل جائے وہ حکومت کرے اور جی بی کے اندر بہتری لائی جا سکے. جی بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, آپ نے حافظ الرحمن صاحب کی گفتگو سنی, یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. آئندہ ہفتہ پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.